الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. تمام تعریفیں خداوند بزرگ و برتر کے لیے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کے فرش کو تیار کرنے والا، انسان کی آمد سے پہلے انسان کی تمام ضروریات کو خلق فرما دینے والا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصارهم أوليهم الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ شرف عطا کیا کہ صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ بارگاہ رسالت و امامت میں الفاظ نہیں تولے جاتے بلکہ نیتیں ملاحظہ کی جاتی ہیں، اور اگر سچی نیتوں کے ساتھ خلوص قلب کی بنیاد پر کوئی صرف شرکت بھی کر لے تو اس کی حاضری ہی باعث شفاعت ہو سکتی ہے. یقیناً ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا، اور اب ہم دوسرے عشرے میں رب کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ختمی مرتبت اور آپ کی آل کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ عشرہ بھی مکمل ہو جائے، اگر وہ تمام دعائیں جو اب تک پہلے عشرے میں مکمل نہ ہو سکی تھی، مالک اس دوسرے عشرے میں انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دے. ہمیں نہ مانگنا آتا ہے، نہ مانگنے کا سلیقہ، اور نہ دعاؤں کا انتخاب آتا ہے. جو ہمارے حق میں بہتر ہو، جو بہتر ہو وہ قرار دے. چاہے ہماری طلب کچھ بھی ہو، مگر مالک جو تجھ کو راضی کر دے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو تجھ کو ناراض کرے اس سے ہمیں دور فرما دے. ان دعاؤں کے ساتھ، خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ، سورہ مبارک حج پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے اور ذرا سی حج کی تیاری کے بیان پر جانے سے پہلے چند جملے اس روایت کے ذیل میں جو روزانہ بیان ہو رہی ہے، تبرکن نہ کہ تفصیلاً. روزانہ کے روزے کے ثواب کے عنوان سے ماہ مبارک رمضان کے فضائل میں اللہ کے رسول نے 11ویں روزے کے ثواب کو بیان کیا تو الفاظ کیا تھے؟ 10واں روزہ، اس کے الفاظ بیان کروں ثواب کے جو کل گزر چکا اور بیان نہیں ہوا.
کہ 70,000 حاجتیں خدا پوری فرماتا ہے ماہ رمضان کے 10ویں روزہ رکھنے والوں کے لیے، اور جتنی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، سورج، چاند، ستارے، پھر ریت، سمندر، مچھلیاں، درختوں کے پتے، یہاں تک کہ حیوانات، چوپائے اور تمام تر اس کی مخلوقات، وہ سب کے سب ماہ رمضان کے 10ویں روزے دار کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی عظیم تر بات اتفاق سے آج منسلک ہو گئی، حج کا بیان بھی ہے، اور جو ثواب روزے کا 11ویں روزے کے عنوان سے اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا کہ 4 حج اور 4 عمرے کا ثواب خداوند عالم ماہ رمضان کے 11ویں روزے دار کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن حج عام حج نہیں ہے، اور نہ عمرہ عام عمرہ ہے، حج وہ حج ہے، ان 4 میں سے ہر ایک حج ایسا ہے جو انبیاء میں سے کسی نبی کے ساتھ بجا لایا گیا ہو، اور ان 4 عمروں میں سے ہر عمرہ ایسا ہے جو صدیقین اور شہداء میں سے کسی کے ساتھ بجا لایا گیا ہو۔ تو مالک حج وہ حج عطا کر جو خاتم الانبیاء کے ساتھ بجا لانے کے ثواب کا حقدار بنے، اور عمرہ وہ عمرہ عطا کر جو شہداء کربلا کے ساتھ بجا لانے کے ثواب کا حقدار بنے۔ تو آئیے، یہ روزے کے ثواب کا تذکرہ بھی تھا، اور پھر روزانہ کی دعاؤں میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملات۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہم حبب الی فیہ الاحسان، 11ویں روز کی دعا، ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا۔ یہ صرف دن کی دعا ہی نہیں بلکہ پورے مہینے کی دعاؤں کا خلاصہ بھی ہے۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان، پروردگار اس پورے مہینے مبارک میں نیکیوں کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے۔ نیکی کرنا سب کو آتا ہے، کچھ نیکی کر کے پچھتاتے ہیں، کچھ نیکی کر کے شرماتے ہیں، کچھ نیکی کر کے گھبراتے ہیں، اور ہمیں ان تینوں جملوں سے الگ ہو جانا ہے۔ ہم نیکی کر کے اسے پسندیدہ خیال کریں، خدا وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہم حبب الی، پروردگار میرے لیے پسندیدہ قرار دے اس پورے مبارک مہینے میں، اور خاص یہ آنے والے روز کے عنوان میں، پروردگار نیکیوں کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے۔ احسان اتنا معروف ترین لفظ کہ سورہ مبارکہ الرحمن کھول لیجئے تو لفظ احسان پھر تقاضا کر رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ اور اسی اعتبار سے سورہ مبارکہ نحل کو کھول کے دیکھیے تو پھر پروردگار کا اعلان کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تو حکم دیتا ہے عدالت کا بھی اور نیکی انجام دینے کا بھی۔ احسان کے عنوان سے خدا کا ایک اور اعلان کہ ان اللہ یحب المحسنین، خدا نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھا کرتا ہے۔ تو نیک کام کرنا ایک عنوان بن گیا تھا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، اور بہت سے معاشرے ایسے ہیں جن میں واقع نیکی کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ آپ نے کسی زخمی کو اٹھایا نہیں، اور پاکستان یا ایسے ممالک کے نظام جہاں خراب ہو چکے ہیں وہاں پولیس نے آپ کو آ کر پکڑا نہیں، آپ گئے تھے نیکی کرنے، اور آپ کے لیے نیکی مصیبتوں کا عنوان بن گئی۔ تو شاید یہ محاورہ اور ترقی پا گیا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، حالانکہ اس کا مفہوم وہ ہرگز نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے۔ اس کا مفہوم یہ کہ نیکی کر کے ایسے بھول جاؤ جیسے کوئی شے اگر کنویں میں گر جائے تو اسے بھلا دینا بہتر ہے کہ اب نہ نکل سکتی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ نیکی کر کے ایسے بھول جاؤ جیسے کہ کنویں میں گری ہوئی شے کو بھول جاتے ہو کہ اب نئے سرے سے نئی نیکی کی تیاری کرو، وہ نیکی تو چلی گئی۔ نیکی کر کنویں میں ڈال، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نیکی کرنے کے بعد انسان نیکی کو بیٹھ کر گنتا رہے کہ میں نے نیکی کی تھی
آپ کے ساتھ کی تھی، تو ایک طرف یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ سامنے والے کی توہین انسان کی نیکی کو باطل کر دیتی، اور ایک طرف انسان کے ذہن میں نیکی اگر بیٹھی رہ جائے تو آئندہ کی نیکیوں سے اس کو روک دیتی ہے۔ بڑی آسان سی مثال ہے، آپ نے ایک گلاس پانی پیا، اب اس ایک گلاس پانی پیے ہوئے کو بھول جائیں گے تب ایک اور گلاس پانی پی سکتے ہیں نا، اور اگر اس کو ہی آپ لے کے بیٹھے رہیں گے یہ میں نے ابھی پانی پیا ہے، ابھی پانی پیا ہے، تو پھر نفسیات ہے انسان کی کہ انسان پھر دوبارہ اس کے لیے آمادہ آسانی کے ساتھ ہو نہیں پاتا۔ تو نیکی کر، احسان کیا ہے؟ نیکی کر۔ اور اللہ کا رسول نے نیکیوں کا کیا حکم دیا ہے یہ اپنے مقام پر کہ اہل بیت کے ساتھ نیکی کی جائے، اہل بیت کی ذریت کے ساتھ نیکی کی جائے۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ روز قیامت میں شفاعت کروں گا ایسے افراد کی جو میری ذریت کی مدد کرتے ہوں، مدد من عام امداد کے، میری ذریت کی مالی امداد کرتے ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ جو میری ذریت کے ساتھ زبان اور دل سے محبت کرتے ہوں میں ان کی امداد کروں گا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ کہ جو میری ذریت کے ساتھ دل اور زبان سے محبت کے علاوہ میری ذریت کی نصرت بھی کرتے ہوں، میں قیامت میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو سادات کے ساتھ نیکی کرنا، مومنین کے ساتھ نیکی کرنا، اور ان سے افضل ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ بہت ساری روایات پڑھی جا سکتی ہیں، میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے وہ 4 جملے بیان، بلکہ 5 کہہ لیجئے، 5 جملے بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے جو نیکی کا حکم دیا، نیکی کرو اپنے والدین کے ساتھ تو تمہیں کیا ملے گا؟ خدا راضی ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات خدا راضی ہو جائے گا۔ دوسری بات تمہاری عمر طولانی ہو جائے گی۔ تیسری بات تمہاری روزی میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ کیا چاہتے ہو؟ خدا راضی ہو جائے، روزی روٹی چلتی رہے، عمر لمبی ہو جائے، کہ جلدی موت واقع نہ ہو، اور چوتھی بات موت جب بھی واقع ہوگی تو آسانی کے ساتھ موت واقع ہو جائے گی، اور 5ویں بات مرو گے تو آخر جاؤ گے نا خدا کی بارگاہ میں۔ اگر والدین کے ساتھ نیکی کر چکے ہو تو خدا تمہیں جنت کی طرف روانہ کر دے گا۔ اللہ کے رسول کا جملہ یہ ہے کہ ایک نیک انسان جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہو، اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان جنت میں خالی ایک سیڑھی کا فرق ہوگا۔ اب ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور انبیاء اکرام کا جنت میں ایک درجے کا فرق ہے، ایک درجے کا۔ اللہ اکبر۔ شاید ابھی آپ کو اتنا احساس جملے کا نہیں ہوا، کبھی آپ گزرتے ہوئے دبئی میں، شارجہ میں، مملکت میں دیکھتے ہوں گے شہزادوں کے محلات کو، دیکھتے ہوں گے یہاں کے جو اعلیٰ افراد ہیں ان کے رہائش کے انداز کو، ان کے پڑوس کی زمین کتنی مہنگی ہے، ان کے قریب قریب کا علاقہ کتنا زیادہ ترقی یافتہ علاقہ ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی مسائل نہ ہو۔ سنا ہے کہ اب تو کہیں کہیں بھی لائٹ یہاں بھی جاتی ہے کبھی کبھار، وہ الگ بات ہے کہ جاتی واپس آ جاتی۔ تو جہاں ایسے مسائل نہیں ہوتے وہ کون سے علاقے کا؟ جو VVIP ہوتے ہیں۔ تو انبیاء اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا اس طرح سے جنت میں رہیں گے کہ ایک درجہ اس کا بڑھ جائے تو یہ انبیاء کی صف میں شامل ہو جائے، اور ایک درجہ انبیاء اگر نیچے بھیجے جائیں تو پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے افراد میں بٹھا دیے جائیں، اس طرح ایک درجہ۔ جبکہ اس کے بالکل مقابل اللہ کے رسول کے فرمان کے اعتبار سے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کے اور جو وقت کے فرعون گزرے ہیں ان کے درمیان جہنم میں ایک سیڑھی کا فاصلہ ہوگا۔ جنت میں سیڑھیوں کو درجات کہتے ہیں، جہنم میں سیڑھیوں کو درکات کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں ہوں تو درجات ہیں، نیچے اترنے کی ہوں تو درکات ہیں۔ تو جہنم میں درکات، فرعون اور والدین کے نافرمان میں
بہت فاصلہ نہیں ہوگا، خالی ایک سیڑھی اگر والدین کا نافرمان نیچے گرے تو فرعون سے جا کر مل جائے، اور فرعون کو اگر ایک در کا اوپر اٹھایا جائے تو وہ والدین کے نافرمان کے ساتھ آ کر جمع ہو جائے۔ اب سوچئے کہ نیکی کرنے والا انبیاء سے کتنا قریب ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا فرعونوں سے کتنا قریب ہے۔ اب جس کو جہاں جانے کی آرزو ہو، راستہ کھلا ہوا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، خدا تو اعلان کر چکا اور منبر سے علماء کہہ چکے کہ ہمارا کام تو بیان کر دینا ہے، امتحان کب ہے؟ جبکہ گھر میں شریک حیات بھی ہو، گھر میں انسان کی ماں بھی ہو۔ اب انسان جائے گا کہاں پر؟ ایک طرف انسان کی اپنی فیملی، ایک طرف انسان کے والد کی فیملی، یعنی اس کے ماں اور باپ۔ ایسے میں انسان پریشان تو رہتا ہے، پریشان تو رہتا ہے۔ اس کی پریشانی کا حل کیا ہے کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت مشہور روایت کے اعتبار سے آپ سے سوال کیا گیا، اعظم الحقوق کون ہیں؟ اس سے پہلے بھی بیان کر چکا، اشارہ کر رہا ہوں کہ عظمت والدین کو دہرانا لازم ہے کہ خدا نے 4 مقامات پر تو توحید کے بعد عظمت والدین کو بیان کیا ہے۔ تو خدا اگر ریپیٹ کر سکتا ہے خدا ہو کر کہ 4 دفعہ قرآن میں کہے لا تعبدوا الا اللہ، لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، عبادت مت کرنا سوائے اس ایک پروردگار کے، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ قرار دو، والدین کے ساتھ احسان کرو، یا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، یا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ 4 مقامات ہیں جہاں توحید کے فوراً بعد خدا نے عظمت والدین کو بیان کیا۔ تو ایک طرف ماں، ایک طرف انسان کی شریک حیات، ایک طرف وہ جس سے آدھا ایمان کامل ہوتا ہے، ایک طرف وہ جس کے قدموں پر جنت قربان ہو جاتی ہے۔ اور ایسے میں سوال کس کا حق زیادہ ہے یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بس یاد رکھو خدا نے ہر مرد کے لیے جنت کو قرار دیا اس کی ماں کے قدموں میں، تو مرد کے لیے سب سے بڑا حق اس کی ماں کا اس پر ہے، اور عورت کے لیے سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا اس پر ہے۔ یعنی اب اگر غور کیجئے تو اللہ کے رسول نے اس طرح سمجھا دیا کہ عورت کی جنت ہے مرد کی اطاعت یعنی شوہر کی اطاعت میں، اور مرد کی جنت ہے اپنی ماں کی اطاعت میں۔ اگر انسان کو اپنی جنت کی فکر ہو تو اپنی ماں کا خیال کرنا چاہیے، اور عورت کو اپنی جنت چاہیے ہو تو اسے اپنے شوہر کا خیال۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو اس سے زیادہ اور آسان الفاظ کیا ہوں گے؟ اور بات بہت طولانی ہو جاتی ہے، بات نکلتے نکلتے احسان پر کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اور اب پوری دعا سے اختصار کرتے ہوئے کہ پروردگار مجھے ماہ رمضان میں اس طرح سے بنا دے کہ نیکی کو پسند کرنے لگوں، اور مجھے فسق اور فجور اور گناہ ناپسندیدہ ہو جائیں، وَكَرَّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ، اور وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانِ، مجھ پر حرام کر دے اپنے غصے کو بھی اور آتش جہنم کو بھی۔ بِعَوْنِ کا پروردگار تجھ کو تیری ہی مدد کا واسطہ، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کے فریاد رس پروردگار ہماری یہ دعائیں قبول فرما لے۔ فسق و فجور کی بات بھی آسان سی ہے۔ فسوق کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں جب کھجور پتوں سے نکل آتی ہے، سامنے نکھر کر آتی ہے، اس کیفیت کو فسق کہتے ہیں۔ جب کوئی اطاعت خدا سے نکل جاتا ہے تو اسے فسق و فجور کہتے ہیں۔ تو فسوق سے بچا لے، اور کس سے بچا لے؟ عصیان سے عصیان یعنی گناہ سے بچا لے۔ واقعاً انسان خود اپنی ذاتی توانائی پر گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ خدا کی مدد شامل حال نہ ہو۔ خدا سے توفیق مانگتے ہوئے اس دعا کو یہاں روکتے ہوئے چلیں امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا کے جملات سے استفادہ کریں۔
بھائی اس طرح آپ کی خدمت میں 2-3 چیزیں جمع کر کے بیان کیا کرتا ہوں کہ آخر روزے کا ثواب بھی رہے، روز کی دعا کا عنوان بھی رہے، اور پھر صحیفہ کاملہ کی وہ خاص دعا صحیفہ کاملہ بہت بار آپ نے سنا بھی، اس کا نام اور اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ اس میں بہت ساری دعائیں معصوم کی، اس میں ایک ماہ مبارکہ رمضان کی آمد اور دخول پر اللہ کے اس ولی نے دعا مانگی ہے، وہ جو سب سے پسندیدہ پروردگار ہے، ماہ رمضان میں سارے غلاموں کو جمع کر کر ان کے درمیان خود بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ تم نے فلاں فلاں موقع پر کوتاہیاں کی تھیں، میں خدا کے سامنے تم سب کو معاف کرتا ہوں، اب تم سب مل کر کہو جیسے سید سجاد نے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا ہے، ایسے پروردگار اپنا رحم و کرم سید سجاد پر نازل فرمائے۔ امام نے مجھے اور آپ کو تعلیم دیا، معصوم تو معصوم ہے، معصوم ہے، اس کی ذات سے کسی گناہ کا، کسی اسراف کا کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ معصوم کی شان بیان کرتے ہوئے خود زیارت جامعہ کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام کو جملے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ عادتکم الاحسان، آپ کی تو عادت ہی احسان کرنا ہے۔ اے آئمہ ہدایت، آپ کی عادت، لوگ کہتے ہیں میری عادت ہے، چھوڑتی نہیں ہے، کیا کروں؟ کوئی سگریٹ کو بیٹھ کر روتا ہے تو کوئی کسی اور عنوان کو بیٹھ کے یاد کر، فلاں عادت پڑ گئی ہے، چھوڑتی نہیں ہے۔ نماز میں خارش چھوڑتی نہیں ہے، باہر روزے میں بہت سارے مسائل چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو عادت کسی کی اچھی عادت ہو تو کون سی ہو؟ آل محمد کی عادت کو احسان کہتے ہیں، طبیعت کو مشیت پروردگار کہتے ہیں۔ تو یہ زیارت جامعہ کبیرہ کے الفاظ سے پھر امام سجاد کی بارگاہ میں واپس پلٹ کے آ گئے۔ امام فرما رہے ہیں اللہم وفقنا، اس سے پہلے تھا وقفنا، ہمیں روک دے۔ یہ قاف اور فے کا فرق، اللہم وفقنا، ہمیں توفیق عطا فرما دے، فیہی اس مہینے میں، لأن صلہ ارحامنا، کہ ہم رحم کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بالبر والصلہ، نیکی اور ملاقات اور میل کے ساتھ، ملنے جھلنے کے ساتھ۔ یعنی ماہ مبارک رمضان خاص مہینہ ہے، رشتہ داروں سے ملاقات کا مہینہ۔ آپ افطار ڈنر پہ جائیے، اور اگر کوئی نہ بلاتا ہو تو آپ اس کو بلا لیجئے، اور آپ رہتے غیر ملک میں نہ آ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، آپ کے اعزاء میرے اعزاء دور رہتے ہیں، تو آج کل تو بہت سستا ہے ذریعہ رابطہ اور اتصال۔ ایک زمانے میں تو مجبور تھے کہ آپ جب تک بیلنس نہ ہو آپ کی سم کے اندر، تب تک آپ نہ کال کر سکتے ہیں نہ آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ اب تو نیٹ نے مسئلہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ حیرت ہے، لوگ نیٹ استعمال کر لیں شیطان سے تعلق جوڑنے کے لیے، اور نیٹ استعمال نہ کر سکیں رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ تو واٹس ایپ پر کر لیجئے، یا اس کے علاوہ بہت سارے اور ذرائع موجود ہیں۔ کوئی ایک میسج، اچھا البتہ یہ ذرا سا خیال کیجئے گا، ماہ مبارک رمضان میں کوئی ایس ایم ایس فارورڈ کرتے وقت یا سینڈ کرتے وقت خیال کیجئے گا، اس میں لوگ کہتے ہیں اگر امام کا نام لکھا ہوا تو امام کا نام کاٹ دو پھر آگے بھیج دو۔ میں کہتا ہوں یہ بھی مت کرنا، ہو سکتا ہے صحیح حدیث ہو، آپ امام کا نام کاٹ کر اس حدیث کو غیر حدیث میں شمار کروانا چاہتے ہوں، تو کسی حدیث کو آگے بڑھانے کے لیے انسان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ حدیث کو یا تو ریفرنس کے ساتھ آگے بڑھائے یا پھر رک جائے، حدیث کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں آگے بڑھا دے کہ یہ اچھی بات میں نے سنی ہے، میں آپ تک پہنچاتا ہوں، نہ قول معصوم کہے نہ غیر قول معصوم کہے۔ اور بہت آسان سا جملہ، ہر اچھی بات معصوم کی بات نہیں ہوتی، البتہ ہر بات معصوم کی اچھی ہوتی ہے، یہ یاد رہے۔ لوگ عشقیہ باتیں معصوم سے منسوب کر رہے ہیں آج کل، ذرا خیال، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو وفقنا فی، توفیق عطا فرما۔ توفیق کا مطلب کیا ہے؟
توفیق کا مطلب ہے کہ آسان کر دے، معاملات کو آسان کر دے، رکاوٹیں دور کر دے۔ نیٹ جام ہو گیا تھا، سگنلز نہیں آ رہے تھے، پرابلم آ رہی تھی۔ میں نے خدا سے دعا کی، مالک میں اپنی بہن کو SMS کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی سے ریکارڈ کر کے آواز کو بھیجنا چاہتا ہوں، آسان کر دے۔ وفقنا، خدا نے ساری رکاوٹ دور کر دی۔ وہ جو نیٹ صبح سے کام نہیں کر رہا تھا، جب بہن نے بھائی سے بات کرنا چاہی، بھائی نے بھائی سے بات کرنا چاہی، خدا نے توفیق عطا فرمایا، رابطہ بحال ہو گیا۔ وفقنا، توفیق عطا فرما کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ اور نیکی کر سکوں۔ اور اے پروردگار، ان نتعاہد جیراننا بالافضال والعطیہ، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کار خیر کر سکوں، بالافضال والعطیہ، کہ نیکی کر سکوں اور ان کو تحفے دے سکوں۔ اپنے گھر میں انسان جو کچھ پکاتا ہے، خیر آج کل تو ایسا ماحول ہو گیا کہ پڑوس کے رہنے والے کو پڑوس کا علم نہیں ہے، کوئی مرتا ہو تو مر جائے، بعد میں بدبو آئے تو دروازہ توڑ کے میت نکالی جائے۔ شریعت نے کیوں کہا کہ 40 گھر چاروں طرف سے آپ کے پڑوس میں شامل کیے جاتے ہیں؟ اسی بنیاد پر کہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی کسی کے پڑوس میں رہتا ہو اور میت ہو جائے اور اس سے خبر نہ ہو۔ اس لیے انسان کو جتنا موقع ملتا ہے، ایک کھجور صحیح، ایک گلاس پانی صحیح، ایک شربت کا گلاس صحیح، ایک چائے کا برتن صحیح، جو دے سکتے ہوں، جہاں بھی ممکن ہو، یہاں ممکن ہے تو یہاں، ورنہ اپنے وطن جا کر پڑوسیوں کا احترام۔ آپ کے الفاظ ماہ رمضان کی دعا کے عنوان سے فرماتے، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تعلقات بحال کروں اپنے پڑوسیوں سے نیکی اور عطیات کے ساتھ۔ پھر فرماتے پروردگار وَأَن نُخَلِّصَ اموالنا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے مال کو خالص کر لیں، من التبعات، اگر کسی کا کوئی حق میرے مال میں رہ گیا ہے اس کو نکال کر میں مال کو خالص کر لوں۔ کیا مطلب؟ مال خالص آپ کا نہیں ہے، یہ جو آپ کو تنخواہ ملی ہے یہ خالص آپ کی نہیں ہے، اس میں آپ کی بہن کا، اس میں آپ کے بھائی کا، اس میں آپ کی والدہ کا، اس میں آپ کے والد کا، سپوز دیں۔ اور ایسے ہیں رشتے کہ جن کے حقوق ہو سکتے ہیں، تو اپنے مال کو ہاتھ میں لینے کے بعد خالص اپنا مال مت سمجھیے، بلکہ اس میں خالص کرنے کے لیے جن کا حق ہے پہلے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں وَأَن نُطَهِّرَهَا، اور پھر ہم اس کو پاک کریں بالزکوٰۃ، زکوٰۃ بعد میں ہے اور صاحبان حقوق کے حقوق پہلے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو آج کی حد تک 4 جملے معصوم کی دعا سے صحیفہ کاملہ دعا نمبر 44۔ اور اب آئیے چلیے حج کے لیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، پروردگار نے خانہ کعبہ کب تعمیر کروایا؟ پہلا معمار کعبہ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا کیوں گیا؟ وجہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 127 پر آپ غور کیجئے، نام لیا کیوں گیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ، لیا اس لیے گیا کہ یہودی خیال کرتے تھے کہ بیت المقدس پہلا گھر ہے، خدا کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کے اس غلط خیال کو ختم کرتے ہوئے ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو بیت المقدس بنایا حضرت داؤد کے بیٹے جناب سلیمان نے، اور یہ گھر بنایا تھا ان سے 1000 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو قرآن نے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا کہ معماروں کی نسبت کے اعتبار سے پہچان لیا جائے، پہلے یہ گھر بنا ہے یا پہلے وہ گھر بنا ہے۔ اس کا بنانے والا اگر بعد میں آیا ہے تو وہ گھر پہلے کیسے بن سکتا ہے؟ پہلے تو وہ گھر بنے گا اس کا بنانے والا پہلے گزرا ہو، اس لیے جناب ابراہیم کا نام لیا گیا۔ ہاں البتہ ہمارے اذہان عالیہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی معمار کعبہ دکھائی دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ اولاً خدا نے بیت المعمور سے
ایک یاقوت کے سرخ خیمے کی شکل میں نازل کیا، اور اس کے بعد اسی کی بنیادوں پر پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی پہلی بنیاد رکھی، پھر خیمہ اٹھا لیا گیا، بنیادیں معین ہو گئیں، آدم کے بعد آدم کے بیٹے، ان کے بیٹوں کے بعد ان کے بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے جو کعبہ رہا ہے وہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی بنیاد پر۔ پوری تاریخ تو بہت طویل ہے کہ پورا عشرہ چاہیے خانہ کعبہ کی تعمیر کو بیان کرنے کے لیے، میں سمیٹ کے بیان کرتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دو پتھر ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کعبہ پرانا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے۔ وہ دو پتھر کون سے ہیں؟ وہ دو پتھر، ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں حجر الاسود، اور ایک ہے مقام ابراہیم کا اصل نام مقام آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر پر نماز پڑھتے تھے، وہاں پر جب بیت المعمور کا طواف کر کے فارغ ہوتے تھے، آپ کو اس مقام سے اتنی الفت تھی کہ خدا نے آپ کی الفت کو دیکھتے ہوئے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا زمین پہ نقشہ بنایا اور خیمے کو نازل کیا تو اس پتھر کو جہاں آپ نماز پڑھتے تھے مقام آدم کے عنوان سے وہاں بھیج دیا، اور اس کے بعد سے مقام ابراہیم یہ کیوں بنا یہ بھی سن لیجئے۔ یہ ہے مقام آدم، جنت سے آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جنت سے نہیں آئے تھے۔ جنت سے آنے والے پیغمبروں میں بس ایک حضرت آدم علیہ السلام ہی تو ہیں، اور تو کوئی نبی جنت سے براہ راست نہیں آیا۔ سب طریقہ اولاد اور اولاد در اولاد اسلاب میں سے آئے ہیں، ارحام میں سے ہو کر آئے ہیں، سوائے حضرت آدم علیہ السلام۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ باتیں مکمل کر رہا ہوں، کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچ جائیں، اس لیے میں بغیر سانس لیے ہوئے آپ تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام اکیلے نبی ہیں جو جنت سے آئے، اور جو جنت سے آیا ہو وہ جنت کی چیزیں ساتھ لا سکتا ہے۔ تو حجر اسود آپ کے ساتھ، مقام آدم آپ کے ساتھ، اس کے بعد اس پتھر کا نام مقام آدم ہی رہا۔ مقام ابراہیم کب بنا؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، جناب نوح علیہ السلام کے زمانے طوفان میں یہ پورا کعبہ گر گیا۔ دنیا میں 4 مقامات ایسے تھے جن پر طوفان نوح کا پانی نہیں پہنچا، باقی ہر ایک جگہ پانی پہنچا، ہر ایک جگہ پہنچا۔ نہ مشہد مقدس میں پہنچا، نہ کربلا معلیٰ میں پہنچا، نہ نجف اشرف میں پہنچا، اور نہ بیت المعمور اس زمانے میں علاقہ بیان کیا گیا وہاں پہنچا۔ دنیا میں 4 مقامات پر پانی نہیں پہنچا۔ نوح کے طوفان کا مکے پہنچا، کعبہ کچا بنا ہوا ہے گر گیا، کچا بنا ہوا گر گیا۔ حضرت آدم سے جو کعبہ چلا آ رہا تھا وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں گر گیا، اور ایسا گر گیا کہ بالکل اس کی بنیادیں مٹی میں آ کر چھپ گئیں۔ البتہ جناب نوح علیہ السلام نے 2 چیزوں کو بلکہ 3 کو رکھ دیا امانت کے طور پر جبل ابو قبیس کے اندر۔ ایک کا نام تھا حجر اسود، ایک کا نام تھا مقام آدم، اور ایک کا نام تھا میت حضرت آدم۔ میت آدم کو بعد میں نکال کے آپ وہاں سے نجف لے کر آ گئے، اور آپ نے وہاں پہ جناب آدم کو دفن کیا۔ البتہ 2 امانتیں وہاں پر رہ گئیں، ایک مقام ابراہیم مقام آدم، اور ایک حجر اسود۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی ہے تو پھر خانہ کعبہ کی بنیادوں پر آپ نے کس طرح نشاندہی ہوئی کہ ایک تو آندھی چلی، مٹی ہٹی، بنیادیں نمودار ہو گئیں، ایک بادل نے سایہ کیا، جہاں تک بادل کا سایہ تھا وہاں تک گھر کی بنیادوں کا عنوان مکمل ہوا، یا پھر جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد ہوئی اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادیں دکھا دیں۔ اس کے بعد تعمیر شروع ہو رہی ہے، مٹی آ رہی ہے جنت سے، کوثر کا پانی آ رہا ہے، پتھر اٹھا کر اسماعیل بھی لاتے ہیں، جبرائیل بھی لاتے ہیں، کعبہ بننا شروع ہو رہا ہے۔ تو جبل ابو قبیس نے آواز دی ہے کہ یا ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، آپ کی 2 امانتیں میرے پاس موجود ہیں، میرے اندر سے لے لیجئے۔ ان میں سے ایک کا نام مقام آدم مقام ابراہیم بنا، اور ایک حجر اسود جو مثل نگینہ انگشتر بنا۔ پورا کعبہ مثل رنگ کے ہے، اور حجر اسود مثل انگشتر، نگین انگشتر کے بالکل کونے پہ چمکتا ہوا، کہ پورا کعبہ صرف دیوار ہے،
صرف دیوار ہے، اس میں جنت کی چیز کیا ہے؟ کہ صرف ایک حجر اسود تو ہے، باقی سب یہاں کا بنایا ہوا ہے۔ تو پروردگار عالم گرچہ اس زمانے کے اعتبار سے علماء لکھتے کہ جنت سے پانی کوثر کا اور مٹی آ رہی، پتھر یہیں کے ہیں، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے۔ جب دیواریں اونچی کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود لگانا تھا، آپ نے وہاں لگا دیا۔ جبل ابو قبیس کا نام جبل امین اسی بنیاد پہ پڑ گیا، وہاں سے آپ نے لے کر اس کو لگایا۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ کا قد اونچا تھا ویسے ویسے کعبے کی تعمیر دیواروں کی اونچی ہو گئی۔ جب خدا نے اس سے اونچا کروانا چاہا، اب کوئی ذریعہ نہیں ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم مزید دیواریں اونچی کر سکیں، تو اس ذریعے کو خدا نے مقام آدم کے عنوان سے رکھا، اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی دیوار کو اونچا کیا۔ اس کا مطلب لگتا یہ ہے کہ پتھر زمین پر، ابراہیم علیہ السلام پتھر پر، پھر پتھر ہوا میں، اور ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیوار کو اونچا کر رہے ہیں۔ مثل لفٹر کے یہ پتھر چلنا شروع ہوا، جیسے جیسے پتھر لگاتے گئے ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار پر، ویسے ویسے یہ مقام آدم آگے بڑھتا گیا، چاروں جانب چلا، اوپر اور نیچے ہوا۔ پھر جہاں تک خدا نے چاہا تھا، یہ تو نہیں معلوم خدا نے کتنی لمبائی بیان کی تھی کہ یہاں پر لا کے چھوڑ دینا، بس جتنا خدا چاہتا تھا وہاں تک دیوار اونچی ہوئی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے جب دیواریں مکمل کر لیں، حجر اسود کو لگا لیا، تو اب مقام ابراہیم پر کھڑے اور ہوا میں معلق ہیں۔ خدا سے سوال کر رہے تھے، مالک اب نیچے تو اتار دے، اب تو گھر بن گیا، اب تو گھر بن گیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دلیل کیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ پروردگار عالم خانہ کعبہ کی تعمیر کے لحاظ سے مقام ابراہیم پر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اب خدا سے فریاد کرتے ہیں، مالک نیچے اتار دے۔ خدا کہتا ہے آدھا کام ہوا ہے، آدھا کام نہیں ہوا۔ کیا آدھا کام کون سا رہ گیا؟ کیا گھر تو بنا دیا ہے، گھر کی طرف لوگوں کو بلا تو لیجئے۔ آئیے اب یہاں تک تو میں نے تاریخ پڑھی ہے، مختلف حوالوں سے استفادہ کرتے ہوئے اب آیت کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سورہ حج۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے نشاندہی کی ابراہیم کے لیے مکان البیت، بیت کے اس علاقے کی جہاں بنیادیں رکھی تھی، کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ ہمارے گھر کو ایسا بنائیے کہ کوئی یہاں شرک نہ ہونے پائے۔ وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور ہمارے گھر کو پاک رکھیے، میرے گھر کو پاک رکھیے، میرے گھر کو پاک رکھیے۔ کس کے لیے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ والقائمین، قائمین کا ایک ترجمہ مکے میں رہنے والوں کے لیے نہیں، قائمین قیام کرنے والوں کے لیے۔ دلیل والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو تین بیان ہوئے، اور رکوع و سجود کے بیچ میں واو استعمال نہیں ہوا، الرکع السجود۔ دلیل کیا ہے کہ رکوع و سجود کے بیچ میں فاصلہ اتنا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں جھکنے والے عمل ایک ساتھ شمار کیے جاتے ہیں، اور اگر بیچ میں قیام آتا بھی ہے تو متصل برکوع کہلاتا ہے، قیام متصل برکوع۔ تو یہ کس کے لیے پاک کر دیں؟ کہ ایک طواف کرنے والوں کے لیے اور ایک نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان، ارشاد فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے اطراف میں خدا کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں طواف کرنے کے بعد نماز پڑھنے والوں کے لیے یا صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں کچھ نہ کرنے والوں کے لیے، صرف بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ تو 120 رحمتوں میں 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، القائمین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک رکھو اے ابراہیم،
کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کیا ہے؟ طواف 7 چکر کے ایک عمل کو طواف کہتے ہیں۔ اور کیا خدا کا انداز ہے کہ خدا نے اس طواف میں ایسی عنوانات کو جمع کر دیا، ایسے تمام اسرار کو رکھ دیا کہ طواف ہفتے کے 7 دن، طواف کے 7 چکر، اس کے بعد اینٹی کلوک وائز چلنا ہے، کلوک وائز نہیں چلنا بلکہ اینٹی کلوک وائز، اس طرح کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ پر رہے، خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ ہینڈ پر رہے۔ کیوں؟ ہاں بہتر تو یہ ہوتا کہ خانہ کعبہ سیدھے ہاتھ پہ ہوتا۔ ایسے بعض لوگ ہیں جو رات میں اگر سوتے ہوئے خانہ کعبہ کی سمت پاؤں ہو جائیں تو برا مان جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی توہین ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، اہل عامہ کی روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہوتا ہے، تو نیت کی بنیاد پہ فیصلہ کیجئے کہ پاؤں جو کیے ہیں تو پاؤں نہیں کیے ہیں۔ اصلاً یہ مراد ہے کہ اگر بیچ میں اٹھ کر بیٹھے تو جہاں پاؤں کے تلوے ہوں گے وہیں سینے کا رخ ہوگا۔ رات میں جس وقت اٹھ کے بیٹھیں گے ہم قبلہ سمت اٹھ کر بیٹھیں گے، تو اس انداز سے انسان کے پاؤں قبلہ رخ ہو اپنے مقام پر۔ لیکن خانہ کعبہ سیدھے ہاتھ پر طواف کر لیتے، 7 چکر لگانے تھے، یہ الٹے ہاتھ پہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ خدا کا گھر، اور اے خدا کا گھر تمہارے اندر دل، اور دل ہمیشہ رہتا ہے الٹے ہاتھ کی جانب، تو دل کو دل سے قریب کرو تاکہ مکین اور مکان آپس میں متصل ہو جائیں۔ تو خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، قائمین والرکع سجود، قیام رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا حکم پر عمل کیا؟ گھر کو پاک رکھا اور اتنی خالص نیت سے تیار کیا کہ وہاں کوئی شرک نہ ہونے پائے۔ آپ نے تمام تر جہاد پہلے کر لیے، پھر کعبے کو بنایا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب پوری تاریخ آپ نے تقریباً ایک انداز میں سن لی کہ کعبہ چلا کب سے کہاں تک پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام اب کھڑے ہوئے، مقام آدم پتھر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور خدا کہتا ہے آپ اعلان کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام خدا سے کہتے ہیں مالک یہاں سنے گا کون ہے؟ کون؟ ایک معمار خود آپ، ایک آپ کے ساتھ دینے والے جبرائیل امین، اور ایک آپ کا بیٹا اسماعیل، ان کے علاوہ کوئی اور دور دور تک نہیں ہے۔ کون سنے گا؟ جو ہیں بھی تو بہت تھوڑے لوگ کہیں رہتے ہوں گے، بہت آبادی نہیں ہے۔ پروردگار سنے گا کون؟ مجھ سے کہا جائے کہ آپ نے پورے ہال میں آواز پہنچانی ہے اور مائک بند کر دیا جائے، میں کیا کروں گا پھر؟ میں تو کہوں گا بھیا میری آواز بیٹھ جائے گی۔ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کام انتظامیہ کا ہے کہ مائک کی آواز کو ٹھیک کرے، آپ کا کام ہے مجلس پڑھنا، مائک کا انتظام کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ علیک الاذان و علینا البلاغ، ابراہیم آپ کا کام اذان دینا ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، آپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اذان حج کہی ہے، یا ایہا الناس کتب علیکم الحج الی البیت العتیق فاجیبوا ربکم، اے انسانوں تم پر خدا کی طرف سے حج لکھ دیا گیا، کتب علیکم الحج۔ بہت یاد رکھیے گا جب بیان روزے کا ہے تو یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ نہیں کہا یا ایہا الناس کتب علیکم الصیام۔ انسانوں پر روزہ نہیں ہے، مومنوں پر روزہ ہے۔ انسانوں پر نماز نہیں ہے، مومنوں پر نماز ہے، مگر حج انسانوں پر ہے، صرف مومنوں پر نہیں ہے۔ یا ایہا الناس کتب علیکم الحج الی البیت العتیق، آؤ اس قدیم گھر کی طرف، بیت العتیق، عتیق کہہ کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو مکمل کر دیا کہ یہ بیت جدید میں نے بنایا ہے مگر جدید ہے نہیں، العتیق، اور عتیق کہتے ہیں قدیم گھر کو، آؤ تم پر حج لکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں 2 روایتیں شیعہ اور سنی منابع سے، نور الثقلین کھول لیجئے یا تفسیر رازی کھول لیجئے فخر الدین رازی کی، دونوں میں مل جائے گا آپ کو کہ
ایسے میں پورے عالم میں آواز ابراہیم کی آگے بڑھی، اور ایسی آگے بڑھی کہ جو اپنے باپ کے صلب میں تھا اس نے سنا، جو اپنی ماں کے رحم میں تھا اس نے سنا، جو اپنی ماں کی گود میں تھا اس نے سنا، جو دنیا کے کسی کونے میں تھا اس نے سنا، سنا سب نے تھا۔ جس نے لبیک کہہ دیا تا قیام قیامت تک وہ حج اور عمرہ کرتے رہیں گے کہ جنہوں نے اس وقت جناب ابراہیم کی آواز پر جتنی بار لبیک کہا تھا۔ کبھی کبھار گھر میں جب بات ہوتی لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اتنے آپ نے حج کر لیے، عمرے کر لیے، لگتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آواز دے رہے تھے تو آپ کچھ نہیں بول رہے سوائے لبیک 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 لبیک۔ میں کہتا ہوں یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ آپ کو شوق خانہ کعبہ ہو جائے تو آپ کے لیے اتنی بڑی نعمت پروردگار ہے کہ آپ رزق مانگنا چھوڑ دیں گے، حج مانگنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ اس میں بھی اپنا ہی فائدہ ہے۔ حج کریں گے تو خدا خود بخود رزق میں برکت۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس میں بھی تو اپنا فائدہ ہے کہ حج انسان کرے، اس کا رزق میں برکت ہو جائے، 1 درہم خرچ کرے، 1 درہم، اور 10,000 درہم خدا اسے 1 درہم کے بدلے میں، حج پر خرچ کیے جانے والے 1 درہم کے بدلے میں 10,000 درہم خدا اس کو عطا کرتا ہے۔ ٹھیک، جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں۔ وَأَذِّن بِالنَّاسِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور انسانوں میں اذان کہیے۔ اذان کا مطلب اعلان کیجئے حج کا۔ ہمارے یہاں تصور بن گیا کہ جب بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تب حج کریں گے، جب اپنا مکان بنا لیں گے تب حج کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جب ملک الموت چھوڑیں گے تب اپنا حج کریں گے، ورنہ تو ملک الموت کو کیا پتا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ وہ اگر لینے آ گیا تو اس کو سوری نہیں بول سکتے آپ، ہاں کہ ابھی تو شادی نہیں کی بیٹی کی میں نے، یا ابھی تو اپنی شادی نہیں کی، ہاں اور ساری باتیں لوگ کہتے ہیں حج کا بڑھاپے میں کریں گے۔ ایک تصور ایسا بنا کہ بڑھاپے میں لوگوں نے حج کیا ایسا کہ دوسروں پر بوجھ بن گئے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صوف الحج حتی یموت بعثہ اللہ یوم القیامت یہودیا او نصرانیہ۔ جو حج کو اتنا مؤخر کرے، اتنا مؤخر کرے، اتنا لیٹ کرے، اتنا لیٹ کرے، یہاں تک کہ وہ اس کی موت واقع ہو جائے تو خدا اسے مسلمان نہیں اٹھاتا، پھر یا یہودی اٹھائے گا یا عیسائی اٹھائے گا۔ اب شاید مجھ سے کوئی کہے مولانا صاحب کیا آپ نے پوری حج کی باتیں بیان کر دیں؟ یہاں تو کوٹے کا مسئلہ ہے، یہاں سے تو حج کا ویزا ملتا نہیں ہے۔ پاکستان میں پابندی لگ گئی کہ جو باہر کے اوورسیز والے ہیں ان کے لیے کوئی کوٹا نہیں ہے، تو کہاں جائیں پھر بیچارے؟ میں کہتا ہوں کہیں مت جائیں، خدا سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے، خدا سے بہتر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں شوق اور لگن ہو، مجھے ایسا جوان ملا جس کے دور دور تک حج پر جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا خانہ کعبہ کی تصویر کا خریدا، گھر میں لگا لیا، صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اس خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھتا تھا اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ کر تلبیہ دعا کرتا تھا۔ 1 سال کے اندر وہ تمام صورتیں اپنے مقام پر، سورہ اما یتساءلون پڑھیے حج کے لیے، یا اور دیگر دعائیں پڑھیے حج کے لیے، یا حاجیوں کا استقبال کیجیے حج کے لیے کہ تم آپ کے حق میں دعا کر دیں کہ آپ بھی حج کر کے آئیں۔ صرف خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھ کر تلبیہ پڑھ کر اس نے دعا مانگی، اور خدا نے اسے ایسے اسباب فراہم کیے کہ سال سے پہلے وہ بھی حاجیوں میں شامل ہو گئے۔ یہ تو اپنے اپنے شوق اور ذوق کی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں دور کون کر سکتا ہے؟ پروردگار۔ رکاوٹ نہ آپ دور کر سکتے ہیں نہ میں، میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، مجھے بہت دل چاہتا ہے کہ میں دونوں ہاتھ اٹھا قنوت پڑھوں، تو یہ ہاتھ ٹھیک کون کرے گا؟ دوا میں کروں گا، شفا وہ دے گا، تو وہ کرے گا نا۔
تو سب رکاوٹیں دور، یہی توفیق کا مسئلہ ہے۔ آئیے بات کو مکمل کرتے ہوئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، یاتوک، ابراہیم علیہ السلام لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ عجیب بات ہے، اگر کوئی بلائے کسی کو اور اس کے بلاوے پر جواب دینا ہو تو انسان کہاں جاتا ہے؟ جس نے بلایا ہو اس کی طرف جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تھا، سب کے سب دوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اب آج تو ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے نا، پھر کون ہے؟ یہ لبیک، کبھی شاید آپ یہاں کے نظام کے اعتبار سے کہیں یا پاکستان نے پرانے زمانے کے اسکولوں میں جب اٹینڈنس ہوتی تھی تو کچھ بچے کہتے تھے لبیک۔ اب آج کل کے تو خیر لوگ عربی بہت کم جانتے ہیں وہاں پر، اس زمانے میں جو استاد ہوتے تھے وہ کچھ تھوڑی عربی فارسی ویسے ہی جانتے تھے گھروں کے اعتبار سے، تو بچے لبیک کہتے تھے استاد کے پکار، استاد نے نام لیا مثلا محمد، اس نے کہا لبیک، اس کا مطلب بہت غور کیجئے گا، نام لیا جا چکا ہے، نام لیا جا چکا ہے، اب لبیک کہہ کر خالی حاضری لگوانی ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ بلاوا آئے گا تب جائیں گے، تو بھیا بلاوا تو آئے گا تو کوئی لینے تو نہیں آئے گا۔ ہے بہت سے افراد میں ایک ناز و نعم ہے کہ بن بلائے تو خدا کے بھی نہ جائیں گے ہم، مت جائیں خدا کے بن بلائے، اور کوئی جا بھی نہیں سکتا خدا کے یہاں تو جب تک خدا بلانا نہ چاہے۔ لیکن بلاوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ بلاوا آج سے ہزاروں سال پہلے آ چکا ہے، اب اور کون سا بلاوا آئے گا؟ بلاوا آ چکا ہے۔ اور پھر بلاوا اگر آپ اس کے بعد بھی چاہتے ہیں تو پھر رمضان کی 3 سے 4 دعائیں ایسی ہیں مغربین کے بعد جو پڑھی جا رہی ہیں جن میں حج، حج اور حج۔ اگر حج ایسا ہی مشکل ہوتا تو معصوم پر واجب تھا کہ مشکل بات کی دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ تکلیف مالا یطاق، تکلیف مالا یطاق، معصوم فرمائیں پروردگار مجھے چاند پر پہنچا دے، اب دعا مانگے تو سارے مومن مل کر دعا مانگے پروردگار مجھ کو چاند پہ پہنچا دے، چاند پہ پہنچا دے، تو لوگ کہیں گے نا یہ دعا کس نے آپ کو تعلیم دی ہے؟ چاند پہ کون جا سکتا ہے؟ اگر کوئی جا بھی سکتا ہے تو بڑا سرمایہ ہو، بڑے تعلقات ہوں، اور اس کے بعد اس کے اپنے تعلقات سرمایہ خرچ کرے پھر اوپر گھوم کر آئے، وہ الگ مسائل ہیں حالانکہ۔ لیکن معصوم نے اگر دعا میں شامل کیا ہے تو انسان کی استطاعت اور قدر میں ہوگا تو شامل کیا ہے نا۔ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، اور ایک حج نہیں کہا، وفی کل عام، اللہ اکبر، ہر سال مجھے حج، ہر سال مجھے حج عطا فرما دے۔ اس کا مطلب ہے یہ حج ہر سال انسان کے قدرت میں آ سکتا ہے، ورنہ جو قدرت میں نہ آ سکتا اس کی دعا نہیں مانگی جاتی ہے۔ تو معصوم کی دعائیں بتا رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا اعلان بتا رہا ہے، اور آج کی حد تک لگتا ہے مجھے میں آگے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو کیسے آئیں گے؟ یاتوک رجالا، آپ کے پاس آئیں گے پیدل چلتے ہوئے۔ تفسیر ابو الفتوح رازی میں ایک شخص سے راوی کا بیان یہ کہ میں نے ایک ایسے معمر شخص کو حج کا طواف کرتے ہوئے دیکھا جس کے چہرے سے تھکن کے آثار بڑھاپے کی شدت کے ساتھ نمایاں تھے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا، سلام کیا، حاجی صاحب بہت تھکے ہوئے لگتے ہو، کہاں سے چل کر آئے ماشاءاللہ آپ؟ کہا میں اپنے وطن سے چلا تھا اور 5 سال میں مکے پہنچا ہوں۔ کتنے؟ 5 سال۔ آج آپ 5 گھنٹے میں مکے پہنچ جاتے ہیں پاکستان سے، 5 سال میں مکے پہنچا۔ یہ 5 سال کا مطلب کیا ہے؟ بھلا اس زمانے کا اندلس، بخارا اور قریب کے تمام علاقے الجزائر وغیرہ کہ جہاں سے لوگ چل کر آتے تھے حج کے لیے، سمندر کا راستہ ہے، خشکی کا راستہ ہے، راستے میں ڈاکو ہیں، ڈاکو نے مال لوٹ لیا، حج کا سارا مال ختم ہو گیا، پھر محلے میں کسی کی مزدوری کی،
پیسے جمع کیے، کتنے مہینے مزدوری کر کے پیسے جمع ہوئے، کچھ اور آگے بڑھے، پھر لوٹ لیے گئے، پھر مزدوری کی۔ تو آج کا زمانہ تو بڑا آسان ہے، پلک جھپکتے انسان مکے پہنچ جاتا، یوں کہیے آج تو۔ اس زمانے کے حج 5 سال میں مکے پہنچا ہے وہ شخص۔ ابھی 2 سال پہلے کی خبر تھی کہ پاکستان سے بھی ایک جوان نے پیدل حج کیا ہے، پیدل حج کیا ہے، کراچی سے لے کر اور مکہ المکرمہ تک۔ تو بہرحال افضلیت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو سواری پر آئے اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں ہیں، اور جو پیدل آئے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں، پیدل حج۔ لیکن یہ اپنے مقام پر ہے کہ کوئی انسان پیدل جائے حج کے لیے تو راستے میں لٹ جائے، اور کوئی پیدل جائے کربلا کے لیے تو راستے میں لٹاتا ہوا جائے۔ تو یاتو کا رجالن پیدل آئیں گے آپ کے پاس، وَعَلَى كُلِّ زَامِرْ آئیں گے دبلی پتلی سواریوں پر۔ زامر یہ سفر کی سختی کو بیان کرنا ہے کہ ایسی سختی ہے سفر کی کہ موٹے موٹے صحت مند جانور بھی دبلے پتلے ہو کر رہ جائیں گے۔ یا انتخاب کرنا تو ایسے حیوانات کا کرنا جو مشقت کے عادی ہوں، بظاہر کمزور ہوں مگر بہت مضبوط ہڈیوں کے مالک ہوں۔ عَلَى كُلِّ زَامِرْ آئیں گے کمزور سواریوں پر بیٹھ کر، یاتینا من کل فج عمیق، کہاں سے آئیں گے؟ فج پہاڑی درہ، مکان جگہ، عمیق بہت دور دور دراز سے پہاڑی دروں سے ہوتے ہوئے دبلی پتلی کمزور سواریوں پر آپ کے پاس پہنچیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، یہ آج کی حد تک بات کو یہیں روکتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے اعلان کیا تو اس کے بعد سے اس پتھر کا نام مقام ابراہیم اس وقت بھی نہیں ہوا، بلکہ اب میں وہ خاص جملہ بیان کروں جو رجوع قلب کے لیے ہے۔ پتھر، پتھر کہتے کسے ہیں؟ جس پر کچھ نقش نہ ہو سکے پاؤں رکھنے سے، اسے پتھر کہتے ہیں۔ جس کا سینہ بہت سخت ہو اسے پتھر کہتے ہیں۔ پتھر نے رب کی بارگاہ میں التماس کی، پروردگار مجھے ساری زندگی پتھر رکھنا مگر آج مجھے موم بنا دے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وجود پہ تیرے خلیل کے قدم آ گئے ہیں، تو میں ان کے قدموں کے نقش کو اپنے سینے میں ایسا محفوظ کرنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے ہمیشہ پتھر رکھنا مگر آج موم بنا دے۔ خدا نے دعا قبول کی، اور ابراہیم علیہ السلام، یا پتھر کی بات کہوں میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہ اگر پتھر نبی کے قدموں کی خاطر موم ہو سکتا ہے تو انسان تیرے دل میں پتھر تو نہیں ہے، سینے میں دل ہے نا، پتھر تو نہیں ہے۔ اگر نبی کی محبت میں پتھر موم ہو سکتا ہے تو پھر دل کو کیسا قربان ہو جانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس طرح جوش کے ساتھ اذان حج کہہ رہے تھے کہ جملہ ہے کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں، غالباً جو اذان میں سنت بنا دی گئی، دونوں انگلیاں آپ نے اپنے کانوں کے اندر ڈالی، اور ڈالنے کے بعد شاید یہ انداز ہے آواز کو اونچا کرنے کا، شاید یہ انداز ہے آواز کو بلند کرنے کا۔ بہت غور کیجئے گا، اب یہ بات کے مسائل ہیں، ریکارڈنگ کے اچھے ذرائع جب کوئی ریکارڈ کرتے ہیں تو پہلے کانوں کو اس کے بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا ہوگا، خیر وہ الگ موضوع ہے۔ تو یہ کان پہلے بند کیا آپ نے، اور بند کرنے کے بعد اذان کہی، ایھا الناس کتب علیکم الحج، اتنی شدت سے کہی کہ پتھر پہ کھڑے تھے اور اندر دھس گئے قدم۔ اور اس کے بعد جب وہ نیچے اترا تو اب چونکہ نشان قدم جناب ابراہیم علیہ السلام کے بن گئے تھے، اس اعتبار سے پتھر کا نام ہو گیا مقام ابراہیم۔ اس لیے قرآن یاد کرتا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بکے میں بنایا گیا، بکہ کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ بکا ہو، گریہ ہو،
رونا ہو خدا کی محبت میں، بکا سے بکا، اور بکا اس سرزمین کا نام ہے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے، اطراف کو مکہ کہتے ہیں، جس پر کعبہ بنا اسے بکا کہتے ہیں۔ تو یہ بکے کی جو عبادت ہے کب سے، کفیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ مقام و ابراہیم، اور ایک کا نام مقام ابراہیم ہے۔ آج کی حد تک بات مکمل ہو گئی۔ میں نے بہت سمیٹ کر کسی حد تک حج سے پہلے، حج کے بیان سے پہلے، ابھی حج تو باقی ہے، ابھی قربانی کا بیان باقی ہے، ابھی عرفات، مزدلفہ، منی کی تھوڑی سی باتیں باقی ہیں، لیکن سورہ حج اور خاص اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، آپ کے پاس لوگ چل کر آئیں گے اور ایسے چل کر آئیں گے۔ بہت غور کیجئے گا، واقعاً یا تو لوگ حج کے لیے چل کر جاتے ہیں، یا جب کسی انقلاب کے لیے، جب کسی تحریک کو بیان کرنے کے لیے، جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی اور ملت کے پاس کوئی ذریعہ جمع کرنے کا ہو نہ ہو، لوگ دریاں بچھائیں بلانے کے لیے اور لنگر تقسیم کریں، مگر لوگ نہیں آتے سوائے فرش حسین کے اور منبر رسول کے۔ دو برکتیں ایسی ہیں کہ جہاں اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جس کو معلوم ہو جاتا ہے وہ خود سے چلا آتا ہے۔ یہ فرش عزا کی برکت ہے اور منبر حسین کی برکت ہے۔ اور چونکہ روزانہ کی بنیاد پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان سے استفادہ کر رہے تھے، تو دو فرمان مولا کے کلمات قصار سے لیتے ہوئے ربط مصائب پر صرف دو جملے۔ پہلا کلمہ جو کلمات قصار میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، فرماتے مولا افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد وہ ہے اس کو چھپا کر رکھا جائے۔ زہد، اس میں بھی افضل زہد یہ ہے کہ انسان اس کو چھپا کر رکھے۔ ترک دنیا نہ، ترک محبت دنیا، ترک لذات دنیا، اس کو بھی انسان کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے بلکہ چھپا کر رکھے، یہ افضل ترین زہد ہے۔ مولا کا ایک اور جملہ فرماتے ہیں اعجز الناس، سب سے زیادہ عاجز ترین انسان وہ ہے من عجز ان اکتساب الاخوان، کہ جو بھائی اور دوست بنانے میں ناکام ہو جائے، اس کے کوئی دوست نہ بن سکیں، وہ عاجز ترین انسان ہے۔ اور اس سے بڑا عاجز وہ ہے جو اپنے موجودہ دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو دے۔ اور واقعاً کسی کے دوست نہ رہیں تو غریب ہو جاتا ہے۔ اور کربلا میں مولا کی غربت کو بیان کرنے سے پہلے ایک طرف شام غریباں کی غربت تھی تو ایک طرف شب عاشور کی وہ کیفیت تھی، اور ان دونوں کو یاد کرتے ہوئے جناب خدیجہ طاہرہ کے مصائب کے عنوان میں غور کیجئے، شیب ابی طالب کا محاصرہ 3 یا 4 سال تک، ایک روایت 4 سال تک رہا تھا، یعنی بعثت کے 6 سال سے لے کر اور 10ویں سال تک چلا ہے۔ اور ان 4 سالوں میں بچے ایسے بلک بلک کے روتے تھے کہ رونے کی آوازیں مسجد حرام میں طواف کرنے والوں کو سنائی دیتی تھیں۔ یہاں بچے پیاس سے روتے تھے، بچے بھوک سے روتے تھے، اور پتھروں میں نکال نکال کر درختوں کی سوکھی جڑیں جہاں مل جاتی تھیں ان کو ابال ابال کر، کوٹ کوٹ کر استعمال کیا جاتا تھا۔ واہ غربتا، لیکن کسی کو کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ ہائے وہ شب عاشور، امام کے خیموں سے بھی بچوں کی آوازیں آتی تھیں، بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے اللہ تش کی صدا بلند کرتے تھے۔ کسی اور پر اثر ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو، مگر حر کے خیمے تک آواز پہنچی ہے۔ حر نے جب اس کے سامنے رات کا کھانا چنا گیا تو کھانے کے قریب نہیں آتا ہے، بار
بار خیمے میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا گیا کیوں پریشان ہے؟ یہ تھوڑے سے پیاسے لوگ ہیں جن کا مقابلہ ہے، ہمارے پاس تو بڑا لشکر ہے۔ تو رو کر کہتا تھا یا تمہارے کانوں میں بچوں کی آواز نہیں آتی؟ ہم تو ٹھنڈا پانی پئیں، ہم تو گرم کھانا کھائیں۔ ہائے زہرا کی اولاد، چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے آلاتش آلاتش کی صدائیں بلند کریں۔ رونے والوں بس جملہ سنو گے کہ شب عاشور حر نے فیصلہ کیا اور عاشور کا دن نمودار ہوا۔ حر خدمت امام میں ایسے پہنچا کہ قدم بقدم شرمندہ ہوتا ہوا چلا۔ جوان بیٹا کہتا ہے بابا تجھے لینے کو زہرا کا لال خود سے چل کر آتا ہے۔ رو کر کہتا تھا بیٹا مجھے بتا قدم امام کس طرف ہے، میں اپنے آپ کو گرا کر توبہ کرنا چاہوں گا۔ امام کے قدموں پہ اپنے آپ کو گرا کر کہا زہرا کے لال کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور امام نے سینے سے لگا کے فرمایا اور تجھے میں نے معاف کیا، میری ماں زہرا نے معاف کیا، میرے نانا رسول خدا نے معاف کیا۔ اور ایسے وقت میں میرا مہمان بنا کہ تیری تواضع کے لیے میرے پاس پانی بھی موجود نہیں اور شرمندہ ہے۔ مولا کہتے ہیں اور کچھ تو بیان کرو کیسے تواضع کی جائے۔ رونے والوں ہر کے جوان کو امام نے ہر کے کہنے پر مرنے کی رضا دی، میری تواضع ایسے کر دیجئے کہ میرے جوان کو مرنے کے لیے بھیج دیجئے۔ رونے والوں ہر کا جوان بیٹا امام پر قربان ہو رہا تھا، گرتے ہوئے زمین پر امام کو آخری سلام کیا، اپنے بوڑھے باپ کو آواز دی بابا جلدی سے آ کہ سر کاٹنے کی تیاری ہے۔ ہر بھی چلا، امام بھی چلے۔ اب جب ہر اپنے بیٹے کے قریب آیا دیکھا زہرا کا لال خاک کربلا پہ بیٹھا ہوا، ہر کے جوان کے سر کو گود میں لیے ہوئے، اپنی ابا ہر کے دامن پہ ہر کے بیٹے کے جسم پہ ڈالی ہوئی۔ اور قریب آ کر کہتا ہے مولا میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا، کیوں چلے آئے؟ امام فرماتے ہو کمال کرتے ہو، بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش پر ارے اکیلے آنے دیتا؟ میں کہوں گا مولا اور آپ کا مہمان تھا، آپ بھی تو کسی کے مہمان تھے۔ ارے کوئی اکبر کے لاشے پر حسین سے پہلے بھی آتا کہ بوڑھا باپ جوان کر اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر حاضرین کی مشکلات کا خاتمہ فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اس سال بھی ہر سال حج بیت اللہ کا شرف نصیب فرما۔ پروردگار ایسا حج نصیب فرما جو زمانے کے امام کے ساتھ انجام دیا جائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تلاوت ہائے قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار شب ہائے قدر قریب آ رہی ہیں، مالک ہمیں ان کے اعمال کی توفیقات عنایت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر دعاؤں کی تلاوت اور ان کی معرفت کے ذریعے سے اپنی معرفت کے اضافے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ایک ایک مومن کے دل میں جو حاجت مالک اس کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ایسی تربیت فرما کہ پروردگار ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرما۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس سے آج کی افطاری کا اہتمام بادر ریاض بھوجانی اور بندے خدا کی جانب سے
سورہ فاتح کی التماس مرحوم فاطمہ بھائی، نور بھائی سانگجی اور مرحوم محمد علی بھوجانی فیملی کے مرحومین، لیلانی فیملی کے مرحومین، کرمانی فیملی کے مرحومین، جمال فیملی کے مرحومین، مرحوم محمد حسین کرمانی، مرحومہ مریم بائی سلیمان، مرحوم حسن علی اسماعیل والجی اور مرحومہ ختیجہ بائی، مرحومہ راحیلہ بنت جعفر حسین، ڈاکٹر حیدر لوکھنڈوالا کے مرحومین کے لیے، اور اپنے اپنے مرحومین تمام شہدائے ملت کو شامل فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سوال کسی کی جانب سے یہ لکھ کر بھیجا گیا